Ladies and Habibis, we are going to introduction to you a rising star of South Asia. He is very well educated. He knows Islam and Christianity very well. He done what they said he can't. He is Doctor. Alhamdulillah. Wait a minute, what are you doing, Zakir? You come out, it's not you. Habibi, take him out. Sorry, there was some problem. He's Adam Sikher. Hello everyone. This is your favorite Murtid. Salamul Masih. Peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने शॉर्ट नोटिस पे सारे लोग अवेलेबल हो, सारे लोग आ गए हो। आज की लाइव स्ट्रीम बहुत जरूरी थी कि मुझसे सब्र नहीं हो सका। बहुत छोटी सी बात रखूंगा आज। 30 to 40 मिनट्स के अंदर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और फिर हम सब मिलके चलेंगे सलमानी जलेबी के चैनल के ऊपर। मगर आज की बात बहुत बहुत जरूरी है। एक और डिबेट हुई है न्यूज नेशन के ऊपर अभी रिसेंटली। दो बातें रखूंगा और इस डंगर को मेरा चैलेंज है, ये डंगर मौलाना जो है इसको मेरा चैलेंज है, जब ये अपने यूट्यूब पे मुझे बुला ले, मेरे पास ना आए, डर लगता है ना इसको, मेरे पास ना आए, मुझे बुला ले अपने यूट्यूब चैनल पे सेम टॉपिक पे। ये जो पिल्ले वहां पे पल रहे हैं ना, इसको मेरा चैलेंज है, मेरे को बुलाए, मैं आता है, देखता है इसको। सलमानी जलेबी भाई, आपको वेलकम है, स्वागत है स्ट्रीम में। यस एडम भाई, वो स्ट्रीम वो आप जो न्यूज नेशन की डिबेट के बारे में बोल रहे हैं, मैंने भी देखा वो, और मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो। तो प्लीज कंटिन्यू और सभी का वेलकम। आप फटाफट ये स्ट्रीम को शेयर कर दो। सिर्फ 200 लोग देख रहे हैं और ये बहुत ही कम नंबर है हमारे लिए। आप प्लीज फटाफट शेयर करो। बहुत छोटी स्ट्रीम रहेगी और बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए। जी, सिर्फ 200 लोग देख रहे हैं। एक तो ये मेरी रूटीन टाइम नहीं है लाइव जाने का, लोगों को मौका नहीं मिला। 5 मिनट पहले मैंने स्ट्रीम ओपन की है, स्केड्यूल की है और बहुत तेजी से मैं इसको आज खत्म करूंगा। वंस अगेन ये देखते हैं 7 मिनट मार्क के ऊपर ये जो डंगर मौलाना है, जिसको मेरा चैलेंज है एनी टाइम एनी डे, ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाए xmuslimadamseeker@gmail.com के ऊपर मुझे मेल करे। मैं इसके चैनल पे आऊंगा सेम टॉपिक के ऊपर। ये जो हराम पुना है, जो ये टीवी में पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से बोल लेते हैं, मेरे सामने आगे बोले। ये लोग चलाते हैं, क्या कह रहा है ये मनसब का नबीयन फक्तुलू के ऊपर क्या कहता है, सुनिएगा। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इंशाल्लाह मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हदीस शरीफ में एक हदीस ये है, मनसब नबीयन फक्तुलूहु, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, उसका कत्ल कर दो। अब मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि नेटवर्क स्लो है, मेरा नेटवर्क स्लो है। हदीस का दर्जा देखा जाएगा, क्या ये हदीस मुतवातिर है? क्या ये हदीस मुत्तफक अलैह है? क्या ये हदीस कुदसिया है जिस पर अमल किया जाए? ये हदीस में तो है, लेकिन ये हदीस इस लायक नहीं है कि इस पर अमल किया जाए। दूसरी बात, ये हदीस इस लायक नहीं है कि इस पे अमल किया जाए। ये डंगर बोल रहा है, ये डंगर बोल रहा है, ये हदीस इस लायक नहीं है कि इस पे अमल किया जाए। पूरे पाकिस्तान में अमल होता है, इंडिया में अमल होता है, लेकिन फिर भी इसकी बात मानते हैं। ये बंदा हिपोक्रेसी के, मुनाफिकत के आला मनसब पे फाइज है, आला मनसब पे फाइज है। अभी इसने क्या बोला है कि ये हदीस इस काबिल नहीं है कि इस पे अमल किया जाए। दोबारा सुने, आगे सुने। ये तमाम के तमाम इस्लाम के तमाम जो कानून है वो कुरान और हदीस के नजरिए से बने। मैडम, हर चीज कुरान और हदीस से कोट की गई है। अब कुरान और हदीस पे आया, आगे चलते हैं। 18 मिनट मार्क के ऊपर ये डंगर क्या बोलते हैं, सुनिएगा गौर से। इसने क्या कहा, मनसब का नबीयन फक्तुलू, ये इस काबिल नहीं है कि इसको कोट किया जाए। मनसब का नबीयन फक्तुलू इस काबिल नहीं है कि इसको कोट किया जाए और इसके ऊपर अमल किया जाए। मुनाफिकत के आला मनसब पे फाइज इस शख्स को
اب سنے اسی ٹاک میں 7 منٹ سے 18 منٹ کے درمیان 11 منٹ کا فرق ہوتا ہے. 11 منٹ میں اس بندے کی حالت دیکھے منصب کا نبی فقتلو پہ, یہ 11 منٹ میں خود عمل کرے گا سالہ. کیا ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا جن کو آپ کے رسول اللہ نے قتل کروایا. یہ شان نزول ہے. آپ شان نزول بتائیں, آپ شان نزول بتائیں. اس کا کچھ اور ہے اس کے علاوہ جو میں بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ نے کچھ لوگوں نے اسلام کو اختیار کرنے کے بعد چھوڑ دیا, ان لوگوں کو قتل کروایا آپ کے رسول اللہ نے. ان کی آنکھیں پھڑوا دی گئی, ان کے ہاتھ کٹوا دیے گئے, ان کی زبانیں کٹوا دی گئی, ان کو قربانی کرنے نہیں دیا گیا. آپ مجھ سے شان نزول پوچھیں. اگر تم نے حضور پر بہتان تراشی کی تو خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا. میں وہ بات کر رہا ہوں جو خدا کی قسم اچھا نہیں ہوگا. منصب کا نبی فقتلو غلط ہے, ضعیف ہے. 11 منٹ پہلے بھونک رہا ہے, 11 منٹ بعد کیا ہے؟ تو نے ایسی بات کیوں کر دی؟ الزام تراشی کر دی. تیرا الزام اچھا نہیں ہوگا, انجام اچھا نہیں ہوئے گا. کون سا الزام اچھا نہیں ہوئے گا سلیمانی بھائی, ذرا بتائیے گا. 11 منٹ میں سب اصلیت بتا دی, خود نے اپنے منہ سے پول کھول دی پوری کی پوری. اور یہی ہے مطلب ابھی کچھ دیر پہلے بولتا ہے کہ کمزور حدیث ہے اور یہ وہ, اور ابھی خود ہی بول رہا ہے 11 منٹ میں. ابھی آگے دیکھ, ابھی آگے دیکھ, ابھی آگے دیکھ, ابھی آگے دیکھ جلیبی بھائی. آپ حضور کی شان میں گستاخی کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا. جلیبی اسی کو ابھی 11 منٹ پہلے بول رہا تھا کہ یہ ضعیف ہے. 11 منٹ پہلے بول رہے یہ ضعیف ہے, اس پہ عمل نہیں کرنے کا. 11 منٹ بعد بول رہے آپ نے حضور کے سامنے گستاخی کی تو اچھا نہیں ہوئے گا. ڈوڈ اتنا جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا مولانا, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے رنگ بدلنے میں. پھر اس کو بھی ٹائم لگتا ہے رنگ بدلنے میں. ابھی اور ڈنگر مولانا, یار اس کی ہندی میں اس کا نام پڑھو, میں نہیں پڑھ سکتا. مسلم دھرم گرو اس کا نام ہے, ایک منٹ میں نام آپ کو بتا دیتا. چلو دیکھ لیتے ہیں اتنی دیر میں, تھوڑا سا اور سنتے ہیں, اور دھمکیاں سنیں, اس کی دھمکیاں اور سنیں. سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, سمیر آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, اور آپ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی کی بھی دھارمک بھاونا کو آہت نہ کریں. آپ ہم تمہاری زبان کھینچ لیں گے انشاءاللہ. تو گستاخی کا الزام لگاؤ. میں نے کوئی گستاخی نہیں کی, میں نے قرآن کی آیت پڑھی, زبان کھینچ لیں گے تمہاری نسلوں کی. زبان کھینچ لیں گے تمہاری نسلوں کی. محمد نے بھی تو یہی کیا, ابھی سمیر یہی بتائے گا کہ محمد نے بھی یہی کیا, زبان بھی کھینچی اور آنکھیں بھی پھوڑی, اب اس کے اوپر بھی تب چڑھے گی. یہ نسلوں کی زبان کھینچ لے گا, یعنی کہ نہ صرف مرتد کی بلکہ مرتد کی بچوں کی, مرتد کے ماں باپ کی, یہ نسلوں کی زبان کھینچے گا. یہ مولانا ہے سالہ, ٹی وی کے اوپر آگے دھمکی دے رہا ہے, اس کو کوئی آگے چکر کیوں نہیں لگاتا. جیسے گرگٹ کے پیچھے گرگٹ کی پوری نسلوں کے پیچھے پڑے یہ ابھی بھی ان کو پتھر مارتے گھومتے ہیں, اسی طریقے سے سمیر کی نسلوں پہ بات کرنے لگے. ابھی یہ مولانا کا نام ہے مولانا اشرف جیلانی. مولانا اشرف جیلانی, تمہیں اور تمہاری 7 نسلوں کو جو تم سے پیچھے ہیں اور 7 نسلیں جو آنے والی ہیں, سب کو میرا چیلنج ہے, آجا جب مرضی تیرے چینل پہ آؤں گا سالے, آ 1 on 1 کر, بیچ میں کسی کو اپنا رکھی, 2 منٹ تیرے 1 منٹ میرا, جو بولوں گا سکرین پہ دکھا کے بولوں گا. 2 منٹ تیرے 1 منٹ میرا, جو بولوں گا سکرین پہ دکھا کے بولوں گا. تو اور تیری 7 پشتیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتی اس بات کو. تو نے خود ابھی آلریڈی اپنی ہی بات سے مکرا ہے صرف 11 منٹ میں. چلے بھی بھائی اور سنیں کیا بولتا ہے. من سب کا نبین فقتلو کے اوپر کیا بولتے ہیں. جس حضور نے عالمین بنا کر بھیجا گیا وہ قتل کروائیں گے. جس حضور نے قتل کروائیں گے. ایک سیکنڈ تمہارے باپ نے, پتر محمد تمہارا باپ ہوگا, ہمارا نہیں ہے, اور تم سب کا باپ ہوں میں. آدم محمد نے بولا ہوا ہے, آدم سب کا باپ ہے. آؤ یہ علی اسٹریم کا یہ سب کو پھینکو یار, اس مولانا کو جا کے پھینکو, اس کا جو بھی ہے نا یوٹیوب لنک, فیس بک لنک, ہر جگہ پہ یہ اسٹریم پھینکو اس مولانا کو.
اس مولانا کو 11 منٹ میں منصب کا نبیًا فقتلو کمپلیٹ ہو گیا ہوا ہے, اپنے منہ سے بول گیا, اور پہلے سے few minutes later کر کے اس کا شارٹ ویڈیو بنا کے ڈال دو. بالکل بناؤ آپ لوگ بھی, تھوڑا سا اور سنتے ہیں پھر بند کریں گے. تھوڑا سا قتل مت بولیے, ہو سکتا ہے وہ سزا ہو اس وقت. اچھا, اب پناس جی بہت اچھی ہیں, لیکن پناس جی کو یہ نہیں پتا ہے کہ انہوں نے حدیثیں پڑھی نہیں ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا نہیں ہے, آپ ایویڈنس مانگیں. میری پناس جی کو بھی یہ بنتی ہوئے گی, آئی نو کہ وہ کس اینگل سے بات کر رہی ہیں, لیکن میری ان سے بنتی ہے کہ جنہی اگلے بندے سے آپ بھی ایویڈنس مانگیں rather than saying ہو سکتا ہے. آپ صحیح ہیں اپنے حساب سے, because you have to be very very clear for both people. آپ کو دونوں پارٹیوں کو برابر رکھنا ہے because آپ ماڈریٹ کر رہی ہیں, لیکن اس ٹائم کے اوپر میرا خیال ہے ایویڈنس مانگ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے rather than saying ہو سکتا ہے. رائٹ؟ یس ایگزیکٹلی, یہ چیز بھی میں نے نوٹس کی. اور آگے بھی ایک دو چیز دیکھنا, وہ ایک حدیث کو بولے گی کہ ہاں یہ آپ نے دلیل دے کر بولا, حالانکہ انہوں نے کچھ دکھایا نہیں تھا. آپ دیکھو آگے, کوئی بات نہیں, آگے ہم نے مزید نہیں چلا, یہاں تک رہا, تھوڑا سا ایک چلاتے ہیں. جی نہیں, کعب بن اشرف کوئی جنگ کرنے نہیں آیا تھا. کعب بن اشرف کوئی لڑائی میں سمیر, میں نے آپ سے کہا, سمیر نے آپ سے کہا, آپ کسی کے بھی ایشٹ کو آپ اس طرح کی باتیں نہیں بولیں گے. سمیر مرتد کی اولاد نہیں ہے, وہ مسلمان کی اولاد ہے, خود مرتد ہے. اور مولانا غصے میں آ کے تمہیں یہ بھی بھول گیا کون مرتد ہے اور کون مرتد کی اولاد ہے. اس کی اولاد آگے سے مرتد کی اولاد ہوگی. اب یہ ڈنگر دماغ بیچ کے آیا, مدرسہ چھوڑا ہے تو, اور اب گالیوں کو انہوں نے میوٹ کیا. اب یہاں پہ چل رہی تھی گالیاں, یہاں تک صرف دکھاؤں گا آج, پھر کبھی اس کی ڈیٹیل میں کریں گے. کعب بن الاشرف کے اوپر جس کو تکلیف ہوئی تھی, میں آپ کو کعب بن الاشرف دکھا دیتا ہوں. محمد صاحب نے بولا کون ہے جو کعب بن الاشرف کا قتل کرے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3031, اور رسول اللہ نے فرمایا کعب بن الاشرف کا کام تمام کون کرے گا. اوئے قتل تو نہیں لکھا ہوا, نہیں کا قتل نہیں, یہ قتل نہیں کا, کیونکہ شوگر کوٹڈ ٹرانسلیشن ہے. ڈنگرو کون ہے جو کل کرے گا. سر کل کسے کہتے ہیں, کل کی اردو کیا ہوتی سر؟ قتل ہوتا ہے اس کا مطلب. کل کی اردو قتل ہوتی ہے. آر یو شور؟ یس آئی ایم شیور, 100% شور ہے. ڈکشنری تو نہیں کھولنی پڑے گی. نہیں, میں تھوڑی مولانا ہوں جو اس کو شوگر کوٹ کر کے بتاؤں گا. اچھا چلے نیچے آ جاتے ہیں, عربی دیکھ لیتے ہیں. نہیں انگریزی میں تھوڑی ہے حدیث, حدیث تو عربی میں ہوتی ہے, حدیث تو عربی میں ہوتی ہے. جی, اقتلہ, محمد بن مسیلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا. محمد بن مسیلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا. اچھا تو یہ بات قتل کے بارے میں ہی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے. ایک اور حدیث میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے جناب 3032, 31 کے بعد آتی 32. اس میں بھی کہ کعب بن الاشرف کی گیم کون بجائے گا. مسیلمہ نے کہا میں اس کا قتل کروں گا. ہیلو, اچھا قتل کیسے ہوا؟ 2 نمبری سے. قتل کیسے ہوا؟ 2 نمبری سے. کیسے 2 نمبری سے؟ تقیہ کے ساتھ, جیسے آپ لوگ تقیہ بولتے, تقیہ میں نہیں بولتا لیکن آپ لوگ بولتے ہو. تو وہ جو ہے محمد بن مسیلمہ جو ہے وہ یہودی کے پاس آئے, اس سے کہنے لگے نبی کریم نے تو ہمیں تھکا دیا ہے, ہم تو زکات مانگتے ہیں, زکات مانگتے ہیں ہم سے. کعب نے کہا اللہ کی قسم ابھی گیا, ابھی اور بھی مصیبت میں پڑو گے. محمد بن کہنے لگے ہم ان کی پیروی کر لی ہے, ہم تو پھنس گئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. اور جیسے ہی کعب بن الاشرف نے اس کو دوست سمجھ لیا اور اپنے گارڈ ڈاؤن کیے, اس نے موقع پاتے ہی اس کو قتل کر دیا. یہ جو ایک درزی تھا, اس کا نام بتائیے یار مجھے پلیز, درزی بھائی کا جن کا قتل ہوا انڈیا میں. وہ کنہیا لال. کنہیا لال. اب کنہیا لال کے پاس بھی ان دونوں لڑکوں نے جا کے کیا کیا, چاقو چھپائے ہوئے تھے. یار ہمارا ناپ لے لو, ہمیں کپڑے بنوانے ہیں اچھے طریقے سے, سیم جو حدیث کہہ رہی ہے کاپی پیسٹ طریقے سے کنہیا لال کا قتل کیا تھا. کاپی پیسٹ. جا کے اس سے باتیں کی. مسعود بھائی کتنی مزے کی باتیں ہیں جو ویڈیو میں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں, اچھے طریقے سے
کپڑا ناپ لیا جا رہا ہے اور جیسے ہی موقع دیکھا چھری نکالی ویسے ہی چھرا نکال لیا. ایگزیکٹلی وہی سیم پیٹرن ہے, یہ ہر جگہ فالو کرتے ہیں اور بس منافقت کرتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹس پہ. یہ مولانا لوگ اسی قابل ہے اور اسی طریقے سے جھوٹ کے پلندے پہ اسلام کھڑا ہے. ایبسلیوٹلی. یہ دیکھیں ابن کثیر دکھاتے ہیں کیونکہ مولانا نے پوچھا تھا کہ اسباب نزول کے 5:33 کا, جب آپ لوگ دیکھ لیں سمیر نے بتایا تھا. پرابلم یہ ہے سمیر بڑا میں آ گیا ہوا تھا, اس کو ذرا ٹلے طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اصل میں ہم دکھا دیتے ہیں اور مولانا کو چیلنج بھی رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت ابی سے مروہ ہے کہ اہل کتاب کے ایک گروہ سے رسول اللہ کا معاہدہ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے اسے توڑ دیا, فساد مچایا. اس پہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو انہیں قتل کر لیں, چاہیں تو الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں. ماشاءاللہ یہ 5:33 ہے. اچھا حضرت ساتھ سنواتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر نہیں ہے. خوارج کے بارے میں نازل ہوئی, صحیح ہے کہ وہ بھی اس فعل کا مرتکب ہوا تھا. چنانچہ بخاری مسلم میں ہے کہ 8 آدمی رسول اللہ کے پاس آئے, آپ سے فرمایا اگر تم چاہے تو ہمارے چرواہوں کے ساتھ چلے جاؤ, اونٹوں کا دودھ اور پیشاب تمہیں ملے گا پینا. اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا. محمد نے کہا اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پینا. چنانچہ یہ گئے, جب ان کی بیماری جاتی رہی تو انہوں نے چرواہوں کو مار ڈالا اور اونٹوں کو لے کے چلتے بنے. رسول اللہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا, انہیں پکڑ کے لایا. چنانچہ یہ گرفتار ہو گئے, حضور کے سامنے پیش کیے گئے. اب دیکھیں حضور کس طریقے سے انہیں مارتے ہیں, کیسے قتل کرتے ہیں لوگوں کو. پھر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں, ہاٹ آئرن راڈز ان کی آنکھوں میں پھیر کے انہیں انا کر دیا. دھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کر مر گئے. مسلم فرماتے ہیں کہ یہ اریانیہ کے تھے اور یہ پانی مانگتے تھے. اب ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, ان کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں, آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں, گرم لوہے کی سلاخیں گھسیڑ دی گئی ہیں. وہ لوگ پانی مانگ رہے ہیں, کسی نے ان کو پانی بھی نہیں دیا مگر انہیں پانی نہ دیا گیا اور ان کے زخم بھی نہیں دھوئے گئے. انہوں نے تو چوری کی تھی, قتل بھی کیا تھا. اصل کیا کام تھا, ایمان کے بعد کفر کیا تھا. مین ایشو یہاں پر تھا, ایمان کے بعد کفر کیا تھا. ان کے ہاتھ کاٹے دونوں, پاؤں کاٹے دونوں, آنکھوں میں گرم آئرن راڈ پھیر دی, اور اس کے بعد کیا کیا, پانی بھی نہیں دیا. یار تو امام حسین کو جب پانی نہیں ملا کربلا کے اوپر, ان کے بچوں کو جب پانی نہیں ملا کربلا کے اوپر, اور کتے کی موت مرے وہ سارے کے سارے, تو وہاں پہ کیوں روتے ہو, وہاں پہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ جیسا تمہارے نبی نے کیا ویسا تمہارے نبی کی اولاد کے ساتھ ہوا. وقت کے چکر ہے, جو تم نے کیا ویسا ہی تمہارے ساتھ ہوا. اب روتے کیوں ہو پھر؟ ہر سال کربلا کے ٹائم پہ روتے کیوں ہو, کیوں بولتے ہو کہ بڑا ظلم ہوا؟ تمہارے نبی نے جو ظلم کیے اس کی اولاد کے ساتھ ہوئے. کیا کہتے ہیں یار اسے انڈیا میں, کیا کرما کیا کہتے ہیں یار, کرما ہٹس بیک. ایگزیکٹلی. تو اب کیوں روتے ہو؟ یہ حقیقت ہے. اور یہ ڈنگر مولانا کو میرا چیلنج ہے. تھینک یو نوین جی فار اے سپر سٹیکر, آپ نے 100 روپیز کا سپر سٹیکر دیا. حتیش کھتری جی نے 100 روپیز کا سپر دیا. سر یہ پڑھ لیجیے, اسلام اور انڈر ورلڈ میں ایک بات کامن ہے, جہاں آنے کے راستہ بہت ہے لیکن جانے کا راستہ موت. مطلب اسلام اور انڈر ورلڈ دونوں ایک ہی سچائی کے ہیں. ایبسلیوٹلی مائی فرینڈ, ارے صحیح پکڑے انہوں نے. Absolutely, that's the reality of Islam. چوہان جی thank you for your super sticker. اور اس کے بعد آخری سپر چیٹ آیا ہمارے پاس گورج جی کی طرف سے. ایڈم بھائی سر آپ پڑھ لیجیے ذرا. ایڈم بھائی میرا ماننا ہے کہ دنیا کی کسی بھی دھرم کی کتاب ہیومن برین سے بڑی نہیں ہے. ٹیک ایوری تھنگ لاجیکل. کیا بولتے ہیں آپ؟ میں نے لاجیکل لے کے تو بولا, اب بتایا اور دکھایا ہے. اور ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھ لیا, من سب کا نبیًا فقتلو. ٹھیک ہے, یہ کتاب لکھی ہوئی ہے حافظ محمد حسن رضا نقشبندی صاحب نے. اس کتاب کے کچھ ٹکڑے میں اگلے سیٹرڈے کی فل سٹریم میں دکھاؤں گا آپ کو, اور پاکستان میں اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر, انڈیا میں کیسے اس
کو implement किया जाता है सड़कों के ऊपर, बाजारों के ऊपर, इस सब पे हम complete बातचीत करेंगे। और ये जो डंगर मौलाना है, इसको मेरा चैलेंज है, मुझे मेल करे, दिन बताए, टाइम बताए, इसके यूट्यूब चैनल पे मैं आऊंगा, क्योंकि इसके तो बाप में भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे चैनल पे आ जाए, इसके बाप दादा में हिम्मत नहीं होगी कि मेरे चैनल पे आ जाए, इसके यूट्यूब चैनल पे मैं जाऊंगा और फिर ये मुझे बताए मनसब का नबियन फक्तलू कैसे इसने इंप्लीमेंट नहीं किया इस वीडियो के अंदर विद इन 11 मिनट्स। 11 मिनट पहले कुछ और ज़ईफ है, इंप्लीमेंटेबल नहीं है, 11 मिनट बाद तेरे साथ ये करेंगे, तेरे बाप दादों के साथ ये करेंगे, तेरे खानदान के साथ ये करेंगे। अबे साले, तूने 11 मिनट में उसको, उस हदीस को खुद चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखा दिया। ये तेरी हकीकत है। और अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसने अरेस्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने समीर को मारने की धमकी दिया, यहाँ तक कि पूरे खानदान को मारने की धमकी दिया है। वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर सवाल है हमारा। इसे कहते हैं पॉलिटिकल करेक्टनेस, इसे कहते हैं इस्लाम के आगे झुकना, वोट बैंक के आगे झुकना। मेरी इल्तमास है तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, ऐसा करोगे तो एक दिन तुम लोग और तुम्हारी औलादें भी कुत्ते की मौत मरेंगी जैसे मोहम्मद ने मारी। वरना सुधर जाओ। जो इस तरीके आके न्यूज चैनल पे बोल रहा है उसको पकड़ के अंदर करो, उसे सख्त से सख्त सजा दो। ओपन स्ट्रीम में बोल रहा है, वो न्यूज चैनल पे बोल रहा है, लाइव बोल रहा है, पनिश हिम फॉर दैट। जो उसने ये हरकत की है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, धमकी है। फर्स्ट डिग्री लेवल के ऊपर उसने मर्डर की उस धमकी दी है, जेल के अंदर क्यों नहीं है वो? बिल्कुल, अरे न्यूज चैनल पे बोल रहा भाई, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा ये सब लेवल पार हो चुका है एक्चुअली। एब्सोल्युटली। भाई पूछे अफगानी पापा का क्या हुआ, क्या कुछ अनफॉर्चुनेट है उनके साथ? आज समीर को भी धमकी मिल गई। जी सर बिल्कुल, देखिए सर यही बात हो रही थी और अफगानी बाबा के साथ गपशप हो चुकी है बैक स्टेज पे, आपको जल्द से जल्द बताएंगे। इसके साथ ही आज की लाइव स्ट्रीम को खत्म करते हैं, क्योंकि हमारे जली भाई ने अपने चैनल पे स्ट्रीम रखी हुई है, वहां पे मिलेंगे आप सबके साथ। जलेबी सलमानी जलेबियों के ऊपर एक बड़ी अच्छी स्ट्रीम है, सब लोग वहां पे जुड़िए। स्ट्रीम आज की छोटी सी, सिर्फ इतनी सी मैंने बात रखनी थी। इस वीडियो को फैला दें जंगल में आग की तरह, ये मेरी आप लोगों से इल्तमास है। कमेंट जरूर कीजिएगा, राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को फैला दे जंगल में आग की तरह। इस सैटरडे को मनसब का नबियन फक्तलू के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही आप सबसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ब्लेस्ड डे, इवनिंग और नाइट वेयरएवर यू आर। यशुआ अकबरुल अज़ीम।